تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و دلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہمارا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے۔ وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، اسی کے اختیارات چلتے ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی مرضی چلتی ہے، اسی کی مشیت چلتی ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین، امام النبیین، محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے پاکیزہ شریعت پیش کیا، ہر خیر کی طرف، بھلائی کی طرف رہنمائی فرمائی۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، قرآن مجید کی سورہ حج کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو رکوع کرو، سجود کرو، اللہ کی بندگی کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور نیکی کے کام کرو، اچھے کام کرو، خیر کے کام کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ ساتھ اچھے کام کرنے، نیکی کے کام کرنے، بھلائی کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا خاص اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ میرے بھائیوں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس بستی میں ہم رہتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے بہت سارے محتاج، ضرورت مند، تکلیف اور مصیبت کے شکار انسان ہیں، لیکن اللہ تعالی ہم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے معاشرے میں، جس بستی میں تم رہتے ہو، ان تکلیف میں پڑے ہوئے انسانوں کو دیکھ کر تماشا نہ دیکھو، بلکہ ان کی مدد کرو، آگے بڑھ کر ان کے لیے سہارا بنو۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں تکلیفوں کا شکار ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، ان کو چند لقمے کی ضرورت پڑتی ہے، کتنے پیاسے ہیں، انہیں پیاس بجھانے کے لیے چند گھونٹ کی ضرورت ہے، کتنے برہنہ ہیں جن کے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے، کتنے پریشان لوگ ہیں جن کے سامنے چند تسلی کے بول کی ضرورت ہے، کتنے لوگ ہیں جو مشورے کے محتاج ہیں، جو صحیح مشورہ کی ضرورت ان کو پڑتی ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں شادی کو لے کر، تعلیم کو لے کر، غربت کو لے کر، قرض کو لے کر کس قدر پریشانیاں، کس قدر تکلیفیں، کس قدر آزمائشیں، مسکین، محتاج، فقیر، کنگال، کتنی مثالیں ہی معاشرے کے سامنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو یہ خاص تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنی زندگی صرف اپنے لیے نہ جیا کرو۔ سیلفش زندگی، منمانی زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جو آدمی خود غرض ہوتا ہے، صرف اپنی ضرورت سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا رہوں، میرے گھر والے اچھے رہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی ضرورت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے، سوسائٹی کے ان لوگوں کی ضرورت کو بھی پوری کرتے ہیں جو تکلیفوں اور مصیبتوں کا شکار ہیں۔ اخرجت للناس کہا گیا، اے لوگوں تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو، لوگوں کی مدد کے لیے، ساتھ دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی تکلیف میں کام آنا، ساتھ دینا، اللہ تعالیٰ کو یہ بے حد پسند ہے، اور اتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، جس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ اور مسکین محتاج کی مدد کرنے والا ویسا ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، لڑتا ہے۔ کتنی بڑی نیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان لوگوں کی جو ایک دوسرے کا کام آتے ہیں، اور یہ حدیث کافی ہے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بہت محبوب ہے کہ میں کسی بھائی کی ضرورت کے لیے چند قدم آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دوں، یہ میرے لیے پسندیدہ ہے۔ اس عمل سے بھی مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف میں بیٹھوں،
ایک مہینے کا اعتکاف، وہ بھی مسجد نبوی کتنی مبارک جگہ، اس مسجد میں ایک مہینے اعتکاف کرنے سے بھی افضل اور محبوب میرے نزدیک وہ عمل ہے جو میں کسی بھائی کی مدد کروں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتا دیا کہ نفل نماز یا نفل روزے جو بھی عبادتیں ہیں ان سے بھی افضل عمل یہ ہے کہ تم دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کی تکلیف کو دور کرو، دوسروں کو کے ساتھ دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صفت اتنی عظیم صفت ہے، جو آدمی دوسروں کی مدد میں رہتا ہے، جہاں تکلیف میں لوگ پڑے ہوتے ہیں اس تکلیف کو اپنے دل میں اس اپنی تکلیف سمجھ کر مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کر لیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک محبوب لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت کو آپ پانا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کو پانے کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ کے بندوں کی تکلیف میں، پریشانی میں کام آؤ۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے، اللہ ایسے بندوں کو پسند کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے نزدیک محبوب لوگ وہ ہیں، پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کا کام آتے ہیں، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، صرف میں اور آپ اپنے لیے نہ جیا کریں بلکہ دوسروں کی تکلیف کو بھی محسوس کیا کریں۔ معاشرے میں، پڑوس میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، آزو بازو میں، ارد گرد میں جہاں بھی تکلیف میں مجھ سے اور آپ سے جو ہو سکے کر کے جائیں، یقیناً یہ نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس جتنی دولت ہے، بینک بیلنس ہے، نعمت ہے، اللہ ان نعمتوں کی حفاظت کرے گا اور مزید اضافہ کرتا رہے گا، برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ خاص کر کے آپ کی تجارت، آپ کے گھر بار سب کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ایسے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چن لیتا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے۔ کتنے پیارے لوگ ہیں وہ جو ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ مجھے موقع ملے میں ایک دوسرے کی مدد کروں۔ کتنے اچھے لوگ ہیں، جب بھی پریشانی ہو وہاں اس وقت سے پہلے پہنچ کر اس تکلیف کو، اس پریشانی کو اپنے بھائی کو مدد کرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے خاص لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے، ایسے لوگ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اپنی دولت سے اور جتنا ہو سکے وہ دوسروں پر سپینڈ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اتنی انعامات اور نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ ان کی زندگی میں برکت دیتا ہے۔ اور جو آدمی دوسروں کی تکلیف کو نہ سمجھ کر صرف اپنی دیکھتا ہے، دوسروں کی مدد نہیں کرتا، حالانکہ اللہ نے اسے خوب نوازا ہے، خوب دولت سے نوازا ہے، خوب پراپرٹی ہے، بینک بیلنس کیا نہیں اس کے پاس، پھر بھی اس کے جیب سے ایک پیسے بھی غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے لیے نہیں نکلتے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے مخلوق خدا کے لیے، بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے پاس سے اس نعمت کو روک لیتا ہے۔ اور بہت جلد ایسا بھی دن آتا ہے وہ نعمت جو دوسروں کے لیے فائدہ مند نہ رہی، کچھ بھی اللہ کے راستے میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، کنگال لوگوں پر اس نے خرچ نہیں کیا، پریشان زدہ مسلمان کی مدد نہیں کی، ایسے بندے کے پاس صرف پیسے رہ گئے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے اور ساری نعمتیں ایک ایک کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ یقیناً مانے میرے بھائیوں، آزما کے دیکھ لیجئے، آپ سے جتنا ہو سکے، جتنا کر سکتے آپ کر کے جائیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسی غیبی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے کیپٹل کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے گھر بار کی حفاظت کرے گا۔ اور آپ کو خود اندازہ ہوگا کتنی مرتبہ کہ بہت بڑا نقصان ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نقصان سے آپ کو بچا لیا۔ لاکھوں کروڑوں کا آپ کے ہاتھ سے پیسے جا سکتے تھے، لیکن آپ نے فلاں وقت فلاں آدمی کی تکلیف میں مدد کی تھی، ساتھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر ساتھ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین چن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا
کہ جسم کے 360 جوڑ ہیں، جوائنٹ ہیں، ہر جوائنٹ کے بدلے، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دینا ہے، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے 360 جوڑ کے بدلے 360 صدقہ کرنا۔ اس میں سے بہت سارے عمل بتائے جس کو آپ انجام دے لیں گے 360 صدقہ کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ جیسے نبی نے کہا کہ جو آدمی اشراق کی نماز، چاش کی نماز 2 رکعت پڑھ لے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے 360 صدقہ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ایکول کر دیتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی مجبور پریشان انسان کی مدد کر دو کہ آپ ایک دن میں کبھی بھی اللہ کے نزدیک آپ 360 صدقہ کرنے کے برابر کریڈٹ اور ریوارڈ پاؤ گے۔ یہ شارٹ کٹ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا قانون ہے، جو آدمی دوسروں کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے، جیسا معاملہ کرتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ اگر آپ کسی مصیبت زدہ تکلیف میں پڑے ہوئے انسان کی تکلیف کو اور اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی تکلیف کو، پریشانی کو بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی دوسروں کو مسلط کر دے گا، آپ پر بھی ظلم کیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا آپ معاملہ کرتے ہیں ویسا آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو مومن کسی مومن کی دنیا کی تکلیف میں سے کوئی تکلیف کو دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے تکلیف کو دور کر دے گا۔ جو آدمی کسی مشکل میں پڑے ہوئے انسان کی آسانی فراہم کرے گا اور قرض کے معاملے میں خاص کر کے ڈھیل دے گا، مہلت دے گا، اللہ رب العالمین بھی اس کے اوپر آسانی عطا کرے گا۔ اور فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کے عیب پر پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب پر پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی کرے گا۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب بندہ دوسروں کی، اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد میں رہے، اللہ تعالیٰ برابر اس کی مدد میں، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے رہتا ہے۔ یہ خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتائی ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی جو بھی آپ نعمت پاتے ہیں، کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے درمیان خوش ہیں، تو آپ ان لوگوں کو بھی سوچئے جو پریشانی کا شکار ہیں، تکلیفوں کا شکار ہیں، آزمائش میں مبتلا ہیں۔ ایسے لوگوں کی آپ سے جتنا ہو سکے مدد کیجئے، جتنا ہو سکے آپ کیجئے۔ یقیناً یہ ایسی نیکیاں ہیں بڑی بڑی آفتوں کو ٹال دے گی، بڑی بڑی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا آپ کی زندگی سے۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اللہ مجھے کیسے بچا لیا، کیسے اللہ تعالیٰ مجھے آفت سے بچا لیا۔ یہ تمہاری نیکیاں ہیں جو تم نے کی تھی۔ اللہ نہ صرف آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا، آپ کے گھر والوں کی حفاظت کرے گا۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ اتنے اچھے تھے، آپ اتنے نیک تھے، آپ نے تکلیف میں، مجبور میں، مسکین، محتاج، مقروض، جو بھی بیمار، سب کی آپ نے جتنا ہو سکے مدد کی، جتنی زندگی پائے آپ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کی قدر کرے گا، آپ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ آپ کی دولت کی حفاظت کرے گا اور آپ کے بچوں کی مستقبل کو بھی اللہ تعالیٰ روشن کر دے گا۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے بچے کسی کا محتاج نہ ہو۔ آج آپ دوسروں کی محتاجی کو اور غربت میں ساتھ دیجئے، ایک دوسرے کی مدد کیجئے۔ یہ ایسی نیکی ہے جو نہ صرف آپ کی زندگی بلکہ آپ کی نسلوں تک کی حفاظت ہے، آپ کی اولاد اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام جب بھی ایسے موقع دیکھتے تھے آگے بڑھ کر مدد کرتے تھے، ساتھ دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین پہنچ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکیاں ہیں جو بکری کو روک کر رکھی ہیں، اور جبکہ صبح صبح لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ وہ عورتیں آگے نہ بڑھ سکی، شرم و حیا کا مسئلہ تھا، بلکہ عورت تھی، وہ کیسے مردوں کے درمیان جا کے پانی پلا انتظار کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس بکری کو لیے اور پانی پلا کر ان کے پاس لوٹا دیا۔
اللہ اکبر. دیکھیے کوئی بھی نیکی بیکار نہیں جاتی. کہنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ایسی اجنبی جگہ میں جورڈان میں بہت اکیلے اجنبی دعا کرنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی اے اللہ تو اپنی طرف سے میرے لیے بہتر انتظام کر، میں محتاج ہوں. سبحان اللہ. وہ دو عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابا جان ہمیں بلا رہے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس اجنبی جگہ میں ان کی مدد کر دی. بتانا یہ ہے کوئی بھی سامنے والا مجبور میں ہو یہ نہ کہیں کہ ہمیں کیا پڑی ہے اس سے، ارے وہ تو تکلیف میں تو مجھے کیا پڑی ہے. ارے آپ سے جتنا ہو سکے کیجئے. آپ جو ان کو اگر آپ نہیں کر سکتے تو انہیں اچھا مشورہ تو دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ان کے پاس ہر کوئی آتے تھے تکلیف کو لے کر، مسائل کو لے کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہو سکے ان کے لیے کرتے تھے. پوری طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ان کے لیے تعاون کرتے تھے، مدد کرتے تھے. اور اگر نہیں تو صحابہ کو کہتے کہ اے صحابہ اشفعوا تجروا، کہ تم سفارش کرو اور تم اجر پاؤ. میں دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، میرے پاس اتنی سہولت نہیں ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے. میرے پاس کم از کم دوسروں کے لیے سفارش کا تو مجھے رائٹ ہے کہ اگر آپ کی بات چلتی ہے، آپ کی بات کو لی جاتی ہے تو آپ مدد نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم دوسروں کے پاس سفارش کر دیجئے کہ بیچارہ یہ مجبور ہے، کثیر اولاد والا ہے، اس کے پاس نوکری نہیں ہے، تو براہ کرم اس کے لیے کچھ جاب دے دیجئے، کہیں اگر ویکنسی ہے تو اس کو جاب لگا دیجئے. واللہ آپ کے سفارش سے اگر اس کا جینا چلتا ہے، آپ کی سفارش سے اس کے گھر والے خوش ہیں، اسے جاب مل جاتی ہے. سبحان اللہ. ایسی دعائیں آپ کی زندگی میں رنگ لائے گی. ایسوں کی دعائیں لے کر جیا کرو. یہ ایسی نیکیاں ہیں جو ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بننے والی ہے. تو بہرحال بتانا یہ ہے کوئی بھی نیکی حقیر نہیں ہوتی. ہر نیکی کو اہمیت کے ساتھ دل سے یقین سے انجام دیا کریں. اللہ رب العالمین اس کا بہت عظیم بدلہ عطا کرتا ہے اور بہت بہت قیمتی انعامات سے، نعمتوں سے اللہ رب العالمین نوازنے والا ہے. تو لہٰذا ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نمازی کہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ بھی تو عبادت ہے کسی تکلیف میں پڑے ہوئے انسان کی تکلیف کو دور کرنا. کسی بیمار انسان جو غریب ہے بیچارے کو دوا لینے کے لیے بھی اتنی سہولت نہیں ہے، ایسے میں ہم آگے بڑھ کر ان کے لیے دوا کا انتظام کرتے ہیں یا ان کے لیے علاج کرا دیتے ہیں یا کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں. یا کوئی آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، بیچارہ اتنا غریب ہو چکا ہے جبکہ ایک وقت وہ بہت سہولت رکھتا تھا، آج وہ اس قدر مجبور ہے. اپنی زکوٰۃ کی رقم سے ایسوں کی مدد کر کے ان کو قرض سے نکالیے. یہ سب ایسے مواقع ہیں جو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا کرتا ہے. ورنہ آپ پیسے بچا بچا کر رکھیں گے، بخیلی کریں گے، اللہ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کے پیسے کو کیسے نکالنا ہے. جو لوگ صرف اپنا سوچتے ہیں، سیلفش زندگی گزارتے ہیں، صرف اپنے پیسوں کی فکر، بینک بیلنس کی فکر، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کی دولت کو کیسے چھیننا ہے. آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا. اچانک نقصانات ہوں گے، آپ کو اس کی خبر نہیں ہوگی. اچانک بیماری کیا آئی، ہسپتال کے لیے لاکھوں خرچ ہو گئے. اچانک بچہ بیمار ہو گیا، اس کے علاج کے لیے 2 لاکھ خرچ ہو گئے. بیوی بیمار ہو گئی، اس کے لیے پیسے کیسے چلے جاتے ہیں. اور ویسے میں آج کل کے اس پیسے میں برکت بھی نہ رہی. نام کو ہم لوگ کماتے ہیں بہت کچھ، لیکن پیسہ رکتا بھی نہیں ہے. وہ برکتیں، وہ سہولتیں جو ہمارے جو بھی بڑے گزرے ہیں، چند پیسوں میں بھی اتنا بڑا جینا چل جاتا تھا، گھر بار خوشحال سے زندگی گزارتے تھے. آج لاکھوں روپے، ہزاروں روپے رکھ کر بھی سکون نہیں، چین نہیں، راحت نہیں، رات میں نیند نہیں اور برکت نہیں. ہمیشہ پریشانی، دکھاوا اور شکوے، شکایتیں، بیماریاں، کیا کچھ نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ ہم جیسا اپنے دل میں دوسروں کے بارے میں ہمدردی اور دکھ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے گا. اللہ کے نبی سے فرمایا ارحموا من فی الارض
یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے۔ تو لہٰذا جب تک زندگی باقی ہے کچھ ایسے کام کر کے جاؤ جو لوگوں کے دل میں نام آ جائے، لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جائے، اور جب بھی آپ کا نام لے تو دل سے آپ کے حق میں دعا کرے۔ آپ دنیا میں زمین کے اوپر ہو یا مرنے کے بعد خبر کے اندر چلے جائیں، جب جب ہاتھ اٹھے آپ کے حق میں دعائیں کرتے رہے، ایسے کام کر کے جاؤ۔ اللہ نے آپ کو اس طرح سہولت دی ہے، اللہ نے اگر آپ کو اس طرح کا موقع عنایت کیا ہے تو مجھے اور آپ کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھ کر جتنا ہو سکے مدد کرنے اور تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اللہ نے کہا کہ نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں، معصیت نافرمانی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ اچھے کام میں مدد کرو، برے کام میں ایک دوسرے کی ساتھ نہ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اپنا خاص بھائی، اپنی خاص بہن، خالہ، چاچا، پھوپھی، کتنے ایسے خاص رشتے، خونی رشتے ہیں، لیکن ہم اپنے پیسوں سے اور ہم اپنی صلاحیت سے ان کی مدد نہ کریں تو کیا فائدہ ہے؟ پہلے ان کو اہمیت دیا کرے، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ داروں کو پریفرنس دیا کرے، اس سے تو آپ کو صدقہ کا ثواب بھی ملے گا اور رشتے کو نبھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہر خاندان میں کسی نہ کسی کو مالدار رکھا ہے، سہولت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ عطا کی ہے، اسے چاہیے کہ خاندان میں ان لوگوں کو تلاش کرے زکوٰۃ کے، صدقہ کے مستحق فرسٹ نمبر پر ہمارے وہ ریلیشن ہیں جو تکلیف میں، مجبوری میں، پریشانیوں کے شکار ہیں۔ ان لوگوں پر آپ رحم کھائیے، ترس کھائیے اور ان کی مدد کیجیے اور ان کو پریشانی سے، تکلیف سے نکالنے کی پوری کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ سب نیکیاں آپ کو آخرت میں بیڑا پار کرائے گی، جنت تک پہنچائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ایک دوسرے کے لیے مدد کرنے والا بن کر اس دنیا میں زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین جہاں بھی پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جہاں بھی لوگ تکلیفوں، بیماریوں کے شکار ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کرے، اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، جو لوگ ہر قسم کے فکر کو لے کر جی رہے ہیں اللہ ان سب کے لیے ہر قسم کی سہولتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم جو بھی خیر کے کام کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو، ہمارے خیر کے کام کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی ہمیں نعمت عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس نعمت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رفیع رب حلیم۔